السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بچے کے کان میں اذان دینا سیکھیں گے۔ جب بھی ہسپتال میں یا کہیں پر بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمام لوگ کیا کرتے ہیں جی، حافظ قرآن کو ڈھونڈو، مولوی کو ڈھونڈو، جی بلاؤ، جی ہمیں تو اذان پڑھنا نہیں آتی۔ تو آج میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ خود اذان دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ ہاں، اگر حافظ قرآن گھر میں موجود ہے، نزدیک ہے، تو کیونکہ پھر ان کے جو تلفظ ہوتے ہیں وہ عام بندے کے تو نہیں ہوتے، تو آپ پھر ان سے کہہ دیں۔ اگر نہیں تو اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے، ہر بندہ اذان بچے کے کان میں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے کہ بھائی کون سی اذان دینی چاہیے بچے کے کان میں، فجر کی اذان یا جو باقی اذانیں ہوتی ہیں اور پھر اقامت پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں بات آپ سے یہ کروں گا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کے کان میں اذان پڑھیں۔ وہ کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل ہمارے ہاں لوگ ایک منتھ تک، ایک پورا مہینہ بچے کے کان میں اذان نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک منتھ تک اس کو نہلانا نہیں ہے بچے کو، اور گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کو نہلایا نہیں تو پھر اذان نہیں دی جائے گی۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب ایک مہینے بعد بچے کو نہلاتے ہیں تو تب جا کے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ والا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ایسا کوئی ایشو ہو جائے کہ بچے کو آپ نہیں نہلا سکتے تو آپ اس کے ساتھ جو نجاست وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو دور کریں، اس کو دور کر کے اذان دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہلا سکتے ہیں تو بچے کو نہلا کے آپ جلدی سے اذان دے دیں۔ اب اذان کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کا جو دایاں کان ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کے ہلکی آواز سے، کیونکہ بچہ ہے تو اس لیے اونچی آواز سے نہیں، کیونکہ منہ بھی اس کے کان کے قریب ہوتا ہے، تو آپ نے ہلکی آواز میں اذان پڑھنی ہے۔ جیسے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی جو اذان ہوتی ہے ہم نے یہ والی اذان پڑھنی ہے۔ اور جو اس کا بایاں کان ہے وہاں پر آپ نے اقامت پڑھنی ہے، اور اقامت جیسے پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، مطلب کہ حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات بڑھانے ہیں اقامت کے اندر، وہ آپ نے بائیں کان میں اقامت پڑھنی ہے۔ لو جی، یہ مختصر بالکل آسان سا طریقہ ہے جو ہر بندے کو آتا ہے کہ جی اذان ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یار دے دو اذان، دے دو اذان۔ نہیں، ایسے نہ کیا کریں۔ آپ کو بھی تو اذان آتی ہے نا، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے، اقامت بھی آپ کو آتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب جماعت سے پہلے کھڑے نہیں ہوتے مولوی صاحب، تو تب اقامت پڑھتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ دونوں چیزیں آتی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے، تو ہمیں اذان خود دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔